کیا یاد نہیں ہے؟ یہ روایت تو بارہا آپ نے سنی ہوگی اور جس کی تشریحات غلط کی جاتی ہے۔ جناب سید عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ممبر پہ تشریف فرمائے، امام حسین تشریف لائے، لیکن میں کہوں جب اس سے پہلے المستد کو پڑھ لیا ہوتا نا، سید ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین، امام الصحابہ والمومنین، حضور کے محبوب صحابی، پہلا مومن، پہلا کلمہ پڑھنے والا، پہلا مسلمان خلیفہ بن کے بیٹھے جناب امام حسن پاک رضی اللہ عنہما تشریف لے آتے ہیں۔ آگے ارشاد کیا فرمایا؟ اتر میرے بابے کے ممبر سے، یہ میرے بابے کا ممبر ہے۔ امام حاکم نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا اور موقع کیا تھا؟ موقع یہ نہیں تھا کہ عام ویسے خطبہ بیٹھے ممبر پہ اور لوگوں کو مسائل سننے، نہیں، امام حاکم کہتے جمعے کا خطبہ ہے، خطبہ جمعے کا دے رہی ہیں، سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر سے جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، امیر المومنین ہیں۔ اور جناب اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک مسجد کا امام ہو، مصلی پہ بیٹھا امام ہو، علاقے کا چیئرمین چودھری کا بیٹا آ جائے، اترے مصلی سے، تیری جرت کیا ہے کہ آپ سن لیں گے؟ آؤ تو چیئرمین کا پتر گھر ہوگا، نکل یہاں سے، یہ ہمارا امام ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح، ہو خلیفہ اور ہو بھی مسلمانوں کا خلیفہ، اور ان کا خلیفہ ہو کہ جن میں ایسے جذبے والے ہوں کہ ایک فیصلے پہ جناب کہ حضرت عمر کی وہ بات یاد نہیں ہے، سید عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہیں، ایک بندے سے تنازع ہوگا، گلی میں جا رہے ہیں، اچانک سامنے سے مولا علی شیر خدا کرم اللہ جو تشریف لے آئے۔ حضرت عمر کہتے اس سے فیصلہ نہ کرا لیں، اب ظاہر وہ بھی کرنا پڑتا ہے، فلان کرا لیتے ہیں۔ دونوں نے معاملہ پیش کیا، سید علی پاک کرم اللہ تعالیٰ نے دونوں کا معاملہ سنا، سننے کے بعد فیصلہ مولا عمر کے حق میں سنا دیا۔ یہ بھی حدیث پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ عمر کون؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عمر ہمیشہ حق کے ساتھ ہوگا، عمر ہمیشہ حق کے ساتھ ہوگا۔ اور اچھا، جو حق کے ساتھ ہوگا اس کا فیصلہ کس نے کیا؟ جو حق کے ساتھ ہوگا فیصلہ کس نے کیا؟ جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہوگا۔ لوگ حق کے پیچھے دوڑیں گے، حق علی کے پیچھے دوڑے گا، حق علی کے پیچھے ہوگا، لوگ حق کے پیچھے ہوں گے۔ فرمایا عمر ہمیشہ حق کے ساتھ ہوگا، اور فرمایا حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر آپ بتائیں مولا عمر کا معاملہ ہو اور فیصلہ اس نے کیا ہو جس کے پیچھے حق دوڑ کے آتا ہو کہ مجھے سنبھال، میں کہیں رسوا نہ ہو جاؤں، میں کہیں غیروں کے ہاتھیں نہ چڑھ جاؤں، مجھے سنبھال، وہ فیصلہ کرنے والا ہو۔ فیصلہ کیا نا، اب انسانی عادت ہے، فطرت ہے، جس کے حق میں فیصلہ ہو تو خوش ہو جاتا ہے، اور جس کے خلاف ہو وہ دعائیں دیتا ہے، وہ تو ہمیشہ برا بھلا کہتا ہے نا، بھی اچھا فیصلہ نہیں ہوا۔ اس شخص نے زبان کھولنا چاہیے نا۔ جناب مولا عمر نے کیا کیا؟ ہاتھ ڈالا گربان پہ، مروڑ کے نا گاٹے کو پڑ گئے، یوں اٹھا لیا، اور اٹھا کے فرماتے ہیں جانتا ہے وہ سامنے کون لیٹے ہوئے؟ وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب سامنے لیٹے ہوئے، اور جانتا ہے جس کے بارے میں زبان کھولی ہے کون ہے؟ یہ علی بن ابو طالب بن عبد المطلب۔ جانتا ہے رشتہ کیا ہے؟ جس دادے کا وہ پوتا ہے اسی دادے کا علی پوتا ہے۔ خبردار زبان نہ کھولنا۔ سیدہ مولا عمر نے یہ کام کیا۔ اب ان کے بارے میں یہ روایات آپ کو ملیں گی۔ امام حسین رضی اللہ تشریف لائے، آپ ممبر پہ بیٹھے ہیں، جبکہ امام حسن کے بارے میں آتے سیدنا ابو بکر صدیق جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے، مولا عمر جیسے شخص سامنے بیٹھے، خالد بن ولید جیسے سپاہ سالار سامنے بیٹھے۔ دیکھیں امام حسن آتے ہیں، امام حسن پاک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتر میرے بابے کا ممبر ہے، اتر۔ سیدنا صدیق اکبر نے جمعے کا خطبہ چھوڑا،
بولے کوئی نہیں. کھڑے ہوئے, اتر کے جا کے امام حسن پاک کو اٹھایا, گود لیا, گود میں بٹھا کے ممبر پہ اور اس کے برسے لیے اور زار قدار زور سے رونے لگے. فرماتے ہے تیرے بابے کا ممبر. حسن تو نے ٹھیک ہے تیرے بابے کا ممبر. میں یہاں پہ تھوڑی سی بات روک کے کرنا چاہوں گا. کچھ لوگ رات کی تاریکی میں پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں, اور آپ کو پتہ انسانی آنکھ ایسی ہے جب تک اس میں اللہ کوئی روحانی بصیرت عطا نہ کرے تو یہ تاریکی میں دیکھ نہیں پاتی. اندھیرے میں انسانی آنکھ دیکھ نہیں پاتی, محتاج ہوتی ہے. اللہ روحانی قوت عطا فرمائے ایک الگ چیز ہوتی ہے. اب جو انسانی آنکھ لے کر رات کی تاریکی میں پڑھنا چاہے, مجھے یقین سے بتانا اس کو پیچھے نظر بھی آئے گا. جب نظر کچھ لائے تو جو ذہن میں خدشات اور خرافات گندگی ہوگی وہی بہنے نکلے, اسی کا اظہار ہوگا. آج حالات ایسے نظر جی دیکھو جی وہ خلیفہ تھا کیا ہو گیا, انہوں نے کیا کر دیا. میں پوچھوں گا جناب, اگر جس خلیفے کو یہ پتہ ہے کہ جب نماز فرض ہے میں نے پڑھنی ہے, روزہ فرض ہے میں نے رکھنا ہے, حج فرض میں نے کرنا ہے, زکوٰۃ فرض میں نے دینی ہے, سارے معاملات پتہ ہے, کیا اس خلیفے نے یہ بات خم کے مقام پہ نہیں سنی تھی؟ کیا اس خلیفے نے جمعے کے خطبے میں حضور کی ان اداؤں کو نہیں دیکھا تھا کہ حضور کیا کرتے؟ کیا اس نے مکے کی گلیوں میں حضور کے یہ الفاظ ہی نہیں سنے تھے کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى؟ کیا اس نے یہ نہیں سنا تھا کہ یہ دونوں جنت کے پھول ہیں اور میرے شہزادے ہیں, اور پھر پھولوں کو سونگھتے تھے حضور کہ مجھے ان سے خوشبو جنت کی آتی ہے؟ مجھے بتاؤ جس نے اتنی بار دیکھا ہو وہ حضور کی اہل بیت کے ساتھ بغض کیسے کر سکتا ہے, وہ نفرتیں کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر فرض ہو جس کی محبت اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اصل تعلیم کیا تھی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صاحبان نے یہ جو درس دیا ہے نا کہ منبر پہ امام حسن نے مولا ابو بکر کو کہا, امام حسین نے مولا عمر کو کہا, دونوں نے اٹھ کے یہ درس دیا ہے قوم کو, لوگوں دیکھ لو ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی ہم اس در کے نوکر ہیں, ہم نے اس در کو تب بھی نہیں چھوڑا ہے. برادر اسلام, رب نے فرض قرار دے دیا کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, کہ فرض ہے ہر کلمہ گو کے اوپر کہ وہ اہل بیت کے ساتھ پیار کرے, اور پیار کرے کتنا. آج کل یہ بھی بڑی بیماری ہے جی, کتنا پیار ہو, اور پوچھ رہے تھے کتنا پیار ہو حضور سے, یا رسول اللہ کتنا پیار کریں؟ حضور نے فرمایا 4 شخص ایسے جن کی شفاعت مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب ہے, لازم ہے, ضرور ان کی شفاعت کروں گا. کون؟ جس نے 200 سال لوٹا اٹھا کے تبلیغ کی ہے وہ نہیں. کون ہے؟ فرمایا پہلا شخص وہ جس کی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کروں گا کہ جس نے میری اہل بیت کی عزت توقیر کی, میری اہل بیت کی توقیر کی. وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ لکھا ہے حدیث پہ کہ کون؟ فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ قیامت کی صبح تک جو بھی حضور کا شہزادہ ہے سیدہ اس کی تعظیم لازم. قیامت کی صبح تک جو بھی حضور کا شہزادہ ہے, شہزادہ اور شہزادی اس کی تعظیم لازم ہے. حضور نے فرمایا جس نے میری اولاد کی تعظیم توقیر کی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کروں گا. دوسرا فرمایا جس نے میری اولاد کی ضرورت کو پورا کیا, یعنی سید زیادہ تھا, کوئی ضرورت تھی, حاجت تھی, اس کو پورا کیا, میرے حضور نے فرمایا میں اس کی شفاعت کروں گا. تیسرا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اولاد کو حاجت تھی اور وہ شخص خود پورا نہیں کر سکتا تھا لیکن پورا کرنے کے لیے کوشش کی, یعنی سید زیادہ ضرورت مند ہے اور آپ کے پاس وسائل نہیں ہے کہ آپ اس کی ضرورت کو پورا کر سکیں. اب آپ کسی دوست رشتہ دار کے پاس چلے جاتی ہو کہ یہ حضور کی اولاد ہے اس کی ضرورتیں پورا کریں,
اس کی عادتیں پوری کریں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کوشش کی، تگ و دو کی، محنت کی کہ کسی ذرائع سے سید کی ضرورت پوری ہو جائے، فرمایا میں اس کی بھی شفاعت کروں گا۔ اور چوتھا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دل اور زبان سے میری اولاد سے پیار کیا۔ یہ دل کا پیار تو سمجھ آتے، زبان کی بات کیوں ہے؟ کہ حضور جانتے تھے کہ کچھ ایسا منافق ٹولہ بھی آئے گا جو کہے گا نہیں ہم بھی پیار تو کرتے ہیں، لیکن جب عظمت آل نبی کے اشتہار لگیں گے نا پھر کہیں گے صحابہ کے بغض کی بو آتی ہے اشتہار سے، ان کو صحابہ سے بغض ہے اس نے صحابہ کا نام نہیں لکھا۔ تب ایسی باتیں بھی کریں گے، ان کے ناک میں وہ خرابت سونگنے کی عادت ہوگی، گند سونگنا چاہتے ہوں گے۔ اب ایسی حالت بھی ہوگی نہیں پیار تو ہم بھی کرتے ہیں، ہم نے بھی 100 سال بستر اٹھائے کمر کو بوڑھا کر دیا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں پیار ہمیں بھی ہے، لیکن اس اشتہار سے بو آتی ہے مجھے صحابہ کی بغض کی۔ میں جب تجھے بڑی سمجھ آ گئی یہ بو آتی ہے، ہمیں تو یہی حدیث آئی تھی کہ حضور حسنین کو سونگتے تھے، فرماتے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ بو کا ذکر حضور نے تو کبھی نہیں کیا، میرے مصطفیٰ نے اس سے بھی وضاحت فرمائی ہے۔ حضور فرمایا جس سے میری اولاد سے دل اور زبان سے پیار کیا اس کی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کروں گا۔ یہ 4 لوگ ایسے جن کی شفاعت کو حضور نے گارنٹی دی ہے، ذمہ داری اٹھائی، میں شفاعت کروں گا۔ جو حضور کی اولاد کی عظمت عزت کرے، تعظیم کرے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرے، اگر خود نہ کر سے کوشش کرے تک دو، اور وہ جو دل سے پیار کرے اور زبان سے نعرہ لگائے، زبان سے اظہار کرے، نعرہ لگائے وہ، کیونکہ کچھ ایسا بھی جب نعرہ لگاتا ہے کافی ان کا ایمان نکھر کے سامنے آ جاتا ہے، نعرہ بتا دیتے کہ کون مومن ہے کون نہیں ہے۔ تو برادران اسلام، محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، تعظیم والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی ایک نسبت آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے صحابہ کو کہ صحابہ محرم کی 9 اور 10 کو روزہ رکھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہود 10 کا روزہ رکھتے ہیں، ہم یہود سے جدا گانا مذہب رکھتے ہیں، ان سے مشابہت نہیں کریں گے، اس لیے ہم 9 کا بھی روزہ رکھیں گے۔ شہدائے کرب و بلا کے لیے اظہار کرنا جائز ہے، سوگ منانا نہیں۔ سوگ منانا اسلام میں جائز نہیں ہے، 3 دن کے بعد سوگ منانا نہیں، اظہار محبت کا اظہار جائز ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ یعنی آپ ان کے لیے اہتمام کریں، بچوں کو ان کی سیرت پڑھائیں، گھر میں بیویوں کو سنائیں کہ وہ کیسے پاک سیرت تھے، ان کا کردار کیسا تھا، ان کی عظمتیں کیا تھیں، قرآن و سنت ان کے بارے میں کیا تعلیمات دی ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرو، درود پاک کا ورد کرو، کلمہ شریف کا ورد کرو، ان کو احسان کرو، جتنی توفیق ہو سکے گھر میں پکا کے غرباء میں تقسیم کرو، خود کھا لو، رشتہ داروں کو کھلا دو، اور کوشش کر کے روزے کا اہتمام بھی کرو، کیونکہ یہ روزہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات میں سے ہے، اور جو تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ امت پہ عمل کرنے کا حکم ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو تعظیم اہل بیت کے ساتھ